میں نے کہا 20 لاکھ میں یہ مجھ سے فراڈ نہیں کر سکتا. اور میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے کہا یہ میرا کام کر کے دے گا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بے ضمیر انسان, یہ دھوکے باز انسان, اس کی صرف میری جیب پہ نظر دی, میرے پیسوں پہ نظر دی. جو ہی میں نے اس کو پیسے دے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت, اللہ نے فروخت کو ایک عزت دی, ایک مقام دی, ایک نام دی پنڈی میں, اس کے نام پر اس نے 5 لاکھ روپے اس سے راشن کے بٹورا کہ بھائی فروخت کوکر نے راشن منگوایا. تو فروخت کوکر کا تو نام ہے, اس دکاندار والے نے جو ہے اس کو 5 لاکھ روپے کا راشن بھی دے دیا ہے. مطلب اس کے بہت سارے اسکیم ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اسکیم میں اگر میں بتانا شروع کر دوں آپ کو نا تو یہ رات بھی گزر جانی ہے. اس نے ایک معذور لڑکی ہے, اس کے ساتھ اس سے 4 لاکھ روپے لیے, ان کو کہا کہ میں آپ کا علاج جو ہے نا, ان کا علاج میرے خیال سے 10 لاکھ کا ہو رہا تھا, اس سے 4 لاکھ روپے لیے, وہ پیسے ہڑپ کر دیے. مجھے اچھا بھی لگتا تھا, میں نے اس کی ویڈیو کو لائک بھی کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بے ضمیر انسان, دھوکے باز انسان, ایک نمبر کا فراڈیا انسان میرے ساتھ دھوکہ کرے گا. تمام ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. اس نے مجھے لاسٹ ٹائم پہ کہا کہ دوست محمد آپ نے مجھے 14 لاکھ پیمنٹ دے دی ہے, بقایا پیمنٹ کی بھی آپ ارینج کرو. اگر میں نے 48 گھنٹے کے اندر آپ کو پاکستان سے موو نہیں کیا ہے تو میں آپ کے پاؤں میں بیٹھ کر آپ سے جوتے بھی کہوں گا اور آپ کا 1-1 روپے بھی واپس کروں گا. میرے پاس وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز. ناظرین, آج میں آپ کی ملاقات جس شخص سے کرانے جا رہا ہوں اسے آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر دیکھا ہوگا. ان کے چرچے آج کل چل رہے ہیں. آج یہ واقعہ کیا ہے, ان کی ملاقات کاشف ضمیر سے کیسے ہوئی, یہ معاملات کیا ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دوست محمد خان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک زبیر بھائی. اچھا سر, سب سے پہلے تو اپنا ایک مختصر سا تعارف کروائیے گا. جی میرا نام دوست محمد خان ہے اور میں CTD سے وابستہ ہوں اور میں کراچی کا رہائشی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا, CTD سے وابستہ ہے, دوست محمد خان آپ کا نام ہے, کیا معاملات ہیں آپ کے کاشف ضمیر کے ساتھ؟ میں کاشف ضمیر بالکل نہیں کہوں گا اس کو, وہ ایک نوسرباز فراڈیا اور دھوکے باز انسان ہے. اس نے میرے ساتھ 19,40,000 روپے کا فراڈ کیا ویزے کے بدلے میں. میں 2 سال قبل کاشف ضمیر کے ساتھ دوستی ہوئی سوشل میڈیا پہ, میں نے ان سے رابطہ کیا. میں اکثر اس کی ویڈیوز دیکھتا تھا, کافی مطلب گورنروں کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا, تو مجھے اچھا بھی لگتا تھا. میں نے اس کی ویڈیو کو لائک بھی کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بے ضمیر انسان, دھوکے باز انسان, ایک نمبر کا فراڈیا انسان میرے ساتھ دھوکہ کرے گا. آپ کی ملاقات کیسے ہوئی اور آپ کے رابطہ کیسے ہوئی؟ 2 سال قبل پہلے سوشل میڈیا پہ میں نے رابطہ کیا کاشف ضمیر کے ساتھ. میں نے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا کاشف بھائی میں آپ کا فین ہوں اور جب بھی آپ کو کراچی آنا ہوا تو آپ لازمی آنا, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو کاشف ضمیر نے کہا کہ میرا آنا جانا ہوتا ہے کراچی, میں جب بھی کبھی بھی آیا تو میں آپ سے لازمی رابطہ کروں گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. پھر کاشف ضمیر کی 1 مہینے پہلے بات پھر کال آتی ہے مجھے کہتا ہے کہ میں کراچی آ گیا ہوں تو کیا آپ اویلیبل ہیں. میں نے کہا بالکل میں اویلیبل ہوں, آپ آئے. میں نے ان کو اپنی لوکیشن بھیجی, وہ میری لوکیشن پہ آئے. ہماری ایک جگہ ملاقات ہوئی, کسی ریسٹورنٹ پہ میں نے اس کو بلایا, وہاں ہماری بیٹھک ہوئی, اچھی خاصی بات چیت ہوئی. تو باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھنے لگا کیا کرتے ہو آپ, کیا بزنس ہے آپ کا. میں نے کہا الحمدللہ میں خود سرکاری ملازم ہوں. اور پھر مجھے اس سے کہنے لگا کہ کیا جاب کرتے ہو سرکاری میں. میں نے کہا الحمدللہ CTD میں میری نوکری ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے. پھر مجھ سے اس نے سیلری کا پوچھا. میں نے کہا اتنا ہے کہ اللہ کا شکر گزارا ہو جاتا ہے میرا. پھر مجھے اس نے کہا کہ میرے پاس یورپ کے اگر ویزے آئے ہوئے, اچھی اپرچونٹی اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو یہاں سے یورپ بھیج سکتا ہوں, اچھی انکم وہاں لگ جائے گی آپ کی, اچھی سیلری آپ کماؤ گے. تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اچھا مستقبل کے سوچنے کی. میرا بھی اس وقت پلان تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح مطلب کیا پروسیس ہوگا, کتنی اماؤنٹ میں نے آپ کو دینی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا 1 مہینے کا پروسیس ہوگا, 1 مہینے کا, اور 1 مہینے بعد جو ہے نا. میں نے کہا پھر پیمنٹ کا پوچھا, پیمنٹ کس طرح دینی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 20 لاکھ تک پیمنٹ کرنی ہے مجھے, آدھی پیمنٹ آپ نے پہلے کرنی ہے اور آدھی پیمنٹ جو ہے نا آفٹر ویزا کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ہماری کافی اچھی بیٹھک ہونے کے بعد جب وہ جانے لگے, پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ سوچنا میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور 3-4 کلائنٹ کا کام میں اور بھی لگا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے ساتھ چلے جاؤں. لیکن یہ بات جو ہے نا میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. میں نے کہا کاشف بھائی اتنا اچھا سوچ رہے میرے لیے, چلو دوستی ہے, دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا رہا ہے میرے ساتھ. تو میں ان کی باتوں میں آ گیا. پھر کچھ ٹائم بعد میں نے خود رابطہ کیا, ہماری کال پہ پھر بات چیت ہوئی. پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ دوست محمد آپ کا کیا ارادہ بنا. میں نے کہا میرا ارادہ بنا ہوا ہے, پیمنٹ کا کیا کرنا ہے. اس نے کہا یار آپ نے ہاف پیمنٹ لے کر آنا ہے لاہور, اور باقی جو ہے نا آپ نے اس طرح مطلب جتنی پیمنٹ ہوگی نا وہ آفٹر ویزا ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھ سے ڈاکومنٹس منگوائے, میں نے تمام ڈاکومنٹ شیئر کیے کاشف ضمیر کو, کاشف ضمیر نہیں بے ضمیر انسان کو ڈاکومنٹ سینڈ کیے میں نے. اور پھر مجھے کہا کہ بھائی آپ پیمنٹ لے کر لاہور آ جاؤ. میں 2 دن پہلے رابطہ کیا کہ کاشف بھائی میں لاہور آ رہا ہوں, پیمنٹ لے کر. تو میں جیسے ہی پیمنٹ لے کر لاہور گیا
میں نے کاشف سے رابطہ کیا کہ میں لاہور پہنچ گیا ہوں, یہ آیا, اس سے ہماری ملاقات ہوئی گاڑی کے اندر ہی. اس نے مجھ سے پہلے جو سوال ہے نا وہ پیمنٹ کا تھا. پیمنٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا کاشف بھائی پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ہے, آپ مجھے اکاؤنٹ دو تو میں آپ کا اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ یار میرا اکاؤنٹ بینڈ ہے. تو میں نے کہا چھوٹی کی طرف سے کوئی چیک دے دو آپ مجھے. مجھے کہنے لگا یار میں نے آپ کے بارے میں اتنی اچھی خواہش رکھی ہے کہ آپ باہر جاؤ, اچھی انکم کماؤ, اور اتنے کم پیسوں میں آپ کا کام کروا رہا ہوں, تو آپ اس ٹائم پہ مجھ سے آ کر کے جو ہے نا آپ چیک مانگ رہے ہو, اکاؤنٹ مانگ رہے ہو. تو میں نے کہا کاشف بھائی اللہ نہیں کرے, دیکھو ہماری اچھی دوستی ہے, کل ویزا نہ لگے تو انسان ہے تلخ کلامی ہو جاتی ہے, بہت ساری باتیں ہو جاتی ہے. انہوں نے مجھے باتوں میں ٹریپ کیا. انسان ہے دھوکے میں آ جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ جب تک لالچی زندہ ہے نا تو عقل مند کبھی بھوکا نہیں مرے گا. وہ مثال آج میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ساتھ یہی ہوا ہے کہ میں نے اس کو وہاں اس کو جو ہے نا 9 لاکھ روپے, وہاں ایک شاپ تھی, میں وہاں گیا ہوں, میں نے وہاں اپنے اکاؤنٹ سے ان کو شاپ والے کو جو ہے نا اکاؤنٹ پہ سیٹ کیے, انہوں نے مجھے کیش دیے, میں نے وہ 9 لاکھ روپے اس کو کیش دے دیے. باقی آفٹر پیمنٹ کی بات ہوئی تھی 10,40,000 روپے کی. میں نے جب 9 لاکھ دیے تو مجھے کہا کہ کچھ دن آپ یہاں لاہور میں اسٹے کرو, میں آپ کو آفر لیٹر دوں گا. میں کچھ دن وہاں اسٹے کرنے لگا. مجھے پھر کال آتی ہے ایک ہفتے بعد, مجھے کہنے لگا یار آپ نے باقی پیمنٹ کا بھی ارینج کرنا ہے 10,40,000 روپے کا. تو میں نے بولا کاشف بھائی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آفٹر ویزا, اب ویزا آئے گا تو میں ارینج کروں. میں نے 9 لاکھ روپے اتنی مشکل سے اپنے بھائی سے لے کر کزنوں سے لے کر آپ کو پیمنٹ کی ہے, آپ آفٹر ویزا مجھے ویزا دو, ویزے کے بعد میں کوشش کروں گا پیمنٹ. اس نے مجھے اپنی باتوں میں اس طرح الجھایا کہ یار اگر آپ نے بقایا پیمنٹ بھی نہیں کی تو وہ 9 لاکھ بھی ہمارے پھنس جائے. پھر میں نے بھائی کو کال کی, میں نے کزنوں کو کال کی, بھائیوں کو. لازمی بات ہے آپ پہلے پیسے بھی دیے ہوئے تھے اور ٹائم بھی انتظار کیا میں نے. پھر میں نے ماموں سے, چاچوں سے, یہاں سے وہاں سے کرتے کرتے میں نے اس کو جس طرح مجھ سے پیمنٹ آ رہی تھی میں نے اس کو پیمنٹ کرتے رہا, مطلب کاشف ضمیر کو. ٹوٹل پیمنٹ میں نے 19,40,000 روپے اس کو کیش دے دیے. یہ بتائیے گا آپ کا نام دوست محمد, اور آپ دوستی میں اتنا جلدی اعتبار کیسے کر لیتے ہیں پہلی ملاقات میں ایک شخص؟ دیکھیں انسان ہے, اعتبار میں جو ہے نا لوگ تو 20 کروڑ روپے بھی دے دیتے ہیں, یہ تو 20 لاکھ روپے بہت چھوٹی رقم ہے. 20 لاکھ روپے لوگ یہاں تک کہ اپنی جان مار دیتے ہیں. میں نے اعتبار کیا, میں نے بھروسہ کیا. مجھے اس بارے میں بالکل یقین بھی نہیں تھا کہ میں نے کہا اتنا اچھا خاصا اتنا اس کی عزت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی فیمس بھی ہے. میں نے کہا 20 لاکھ میں یہ مجھ سے فراڈ نہیں کر سکتا, اور میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے کہا یہ میرا کام کر کے دے گا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بے ضمیر انسان, یہ دھوکے باز انسان, اس کے صرف میری جیب پہ نظر دی, میرے پیسوں پہ نظر دی. جو ہی میں نے اس کو پیسے دے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس ایک چیز کا ثبوت ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے پاس تمام وہ ریکارڈنگ موجود ہے, پیسوں سے پہلے کی ریکارڈنگ. اور جب میں نے پیسوں کے بعد اس سے اپنی پیمنٹ کا تقاضا کیا, جب ویزا نہیں لگا 1 مہینہ ہوا, میں نے بولا کاشف بھائی پیسے نہیں آئے, سوری میں نے کہا ویزا نہیں آیا. اس نے کہا یار آپ کا کام چل رہا ہے, پروسیس چل رہا ہے, آپ تھوڑا انتظار کر لو, صبر کر لو. تو اس اسنا میں 2 مہینے گزر گئے. پھر آپ کو پتہ ہے میں نے خود پیمنٹ کسی سے لیے ہوئے تھے, ادھار لیے ہوئے تھے, دوستوں سے لیے ہوئے تھے, ان کو بھی دینے تھے. یہاں ہماری اس کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی. اس تلخ کلامی میں اس بے ضمیر انسان نے مجھے دھمکیاں بھی دی, غلیظ قسم کی گالیاں بھی دی. ہمیں تو یہ تربیت نہیں ملی ہے. آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ؟ جی ہاں, وہ تمام ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. اس نے مجھے لاسٹ ٹائم پہ کہا کہ دوست محمد آپ نے مجھے 14 لاکھ پیمنٹ دے دی ہے, بقایا پیمنٹ کے بھی آپ ارینج کرو. اگر میں نے 48 گھنٹے کے اندر آپ کو پاکستان سے موو نہیں کیا ہے تو میں آپ کے پاؤں میں بیٹھ کر آپ سے جوتے بھی کھاؤں گا اور آپ کا 1-1 روپے بھی واپس کروں گا. میرے پاس وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے, آپ اپنے آڈینس کو لازمی سنانا ہے ریکارڈنگ. تو وہ ریکارڈنگ اگر مجھے لازم بات ہے اگر دکھایا جائے, میرے آڈینس وہ سن لیں. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا, کیونکہ لازم بات ہے آپ ان کے بھی کافی وہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات؟ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا. دیکھو ادارے موجود ہے, کورٹ یہاں پر ہمارے ادارے ہیں, یہاں پر جو ہے نا عدالتیں ہیں. اگر میں نے ان سے کوئی رقم وصول کی ہے یا میں نے کوئی ان پر جھوٹا الزام لگایا تو ہمارے بڑے بڑے ادارے, ہمارے بڑے بڑے مطلب آفیسز ہیں یہاں پر, یہ کلیم کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے مجھ پر. میں نے اس کے خلاف FIR بھی کاٹی ہے اور الحمدللہ میں بہت جلد اور بھی کارروائی کرنے والا ہوں اس کے خلاف, بے ضمیر کے انسان کے خلاف. اچھا یہ بتائے گا, اس کے علاوہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی شہرت کو دیکھ کے اور اس کو ایک اچھے اخلاق کو دیکھ کے آپ نے اس کے ساتھ دوستی کو اور اس پہ اعتبار کیا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. میں نے اس کی شہرت کو دیکھا, اکثر میں اس کی ویڈیوز کو دیکھتا تھا سوشل میڈیا پر. ایک انسان ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کوئی آنکھ کو اچھا لگ جاتا ہے, تو یہ انسان بے ضمیر انسان میری آنکھ دھوکہ کھا چکی ہے اس کو دیکھ کر. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. میں نے اس کی چمک کو دیکھا اور وہ اس چمک میں جو ہے نا میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا, فراڈ کیے. سر آپ جس شعبے سے اور جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں CTD, اس کا نام لوگ سنتے ہی ان کی ٹانگیں کام جاتی ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے اس کی جان سے میں آ گئے. دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو خود محکمے سے وابستہ ہے اور
اس پوسٹ پر ہے کہ CCTV بالکل آپ کی بات صحیح، لیکن یہ دھوکے باز فراڈی انسان یہ لوگوں کو اس طرح ٹریپ کرتے ہیں. ہم اکثر جب بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں نا وہ اعتبار اور بھروسے پہ کھا جاتے ہیں. یہ میرے پاس کراچی ہے، میں نے اس کی خدمت کی، میں نے اس کی مہمان نوازی کی، مجھے اس بارے میں بالکل قطعاً یہ یقین نہیں تھا کہ یہ بے ضمیر انسان مجھ سے فراڈ کرے گا. ہر انسان آپ کو پتہ ہے دھوکہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ عقلمند بھوکا نہیں مرے گا. وہ ہماری مثال ہے کہ میں بھی دھوکے میں آ کر اس سے جو ہے نا 19,40,000 روپے مطلب اس کو دھوکے میں دے دیے. کہ آپ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بھی اس نے کوئی فراڈ وغیرہ کیا؟ جی ہاں، اس طرح تو بہت سارے کلیم ہیں. ابھی ریسنٹلی کافی لوگوں کو اس نے ایک معذور لڑکی ہے اس کے ساتھ اس سے 4 لاکھ روپے لیے. ان کو کہا کہ میں آپ کا علاج جو ہے نا، ان کا علاج میرے خیال سے 10 لاکھ کا ہو رہا تھا، اس سے 4 لاکھ روپے لیے، وہ پیسے ہڑپ کر دیے. پھر 3-4 دوست میرے اور ہیں جن سے میرے رابطہ بھی ہے، کانٹیکٹ بھی ہے. سبزار میں ایک گجر نام کا، نوید گجر نام کا شخصیت ہے، اس نے 23 لاکھ روپے ہڑپ کیے نوکریوں کی جھانسا دے کر. پھر ایک شخص ہے جس نے اس کو کہا کہ میری والدہ بیمار ہے نیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں، تو اس نے بھی دوستی کی خاطر اس کو 16 لاکھ روپے دیے. والدہ کی بیماری کا کیا کر اس نے. پھر ایک دوست اور ہے، اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، مجھ سے رابطہ کیا کہ دوست محمد، اس بے ضمیر انسان نے مجھ سے بھی 5 لاکھ روپے فروخت کو کر، اللہ نے فروخت کو کر ایک عزت دی، ایک مقام دی، ایک نام دی پنڈی میں، اس کے نام پر اس نے 5 لاکھ روپے اس سے راشن کا بٹورا کہ بھائی فروخت کو کر نے راشن منگوایا. تو فروخت کو کر کو تو نام ہے، اس دکاندار والے نے جو ہے اس کو 5 لاکھ روپے کا راشن بھی دے دیا ہے. مطلب اس کے بہت سارے اسکیم ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اسکیم میں اگر میں بتانا شروع کر دوں آپ کو نا تو یہ رات بھی گزر جانی ہے. اتنے بڑے بڑے اسکیم ہیں. اس کے اوپر کافی ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے خلاف کارروائی اور بھی ہونے والی ہے. مگر وہ تو یہ الزام بھی لگا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میری شہرت کو دیکھ کے اور میری جو ملاقاتیں ہیں بڑے بڑے لوگوں سے کو دیکھ کے یہ میرے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے ہمیں ایسی زیب، ہمیں ایسی تربیت نہیں ملی کہ ہم کسی کی عزت پہنچ پہنچائے. یہ آج جو ذلیل اور خوار ہو رہا ہے یہ اس پہ دھوکے بازی پہ ہو رہا ہے. میں نے کوئی اس کے ساتھ زیادتیات نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ رنجش نہیں ہے میری. مجھ سے اس نے 19,40,000 روپے فراڈ لیے، جو کہ تمام ریکارڈنگز میرے پاس گواہان بھی موجود ہیں. انشاءاللہ بہت جلد میں گواہانوں کو سامنے لے کر آؤں گا. میرے پاس ایک چیز کی پروف ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہوگا تو یہ میرے خلاف کمپلین کر سکتا ہے، یہ میرے خلاف اداروں کے پاس جا سکتا ہے. یہ کیوں نہیں جا رہا میرے خلاف کمپلین کرے نا؟ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. میں کیوں اس کی فیم کو ڈیفیم کروں گا؟ اللہ نہ کرے ہمیں کوئی ایسی تربیت نہیں ملی، بالکل بھی نہیں. لیکن ہم نے جو دیکھا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر ان کے یہ سونے کی گھڑیاں، بڑی بڑی چینیں سونے کی اور گاڑیاں وغیرہ، یہ کیا یہ صرف نمائشی ہیں؟ جی ہاں، آپ نے لاسٹ ٹائم پہ فیض علی کے شو میں دیکھا ہوگا. فیض علی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اس کا کہ دنیا دیکھتی ہے اس پلیٹ فارم کو. وہاں اس نے ایک سونیاروں کو بلایا ہوا تنویر صاحب کو. تنویر صاحب آیا، وہ وہاں لاہور کے جانی مانی شخصیت ہے، ان کے ایک سونار کا بہت بڑا کاروبار ہے. جو فیض علی نے اس شو میں جو ہے نا اس کو بلایا، اس کو سونا دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، چہرہ بے نقاب ہو گیا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائے جب اس کا سونا جالی، گاڑیاں جالی، گھر جالی، مطلب کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، ہر چیز رینٹ پر ہے اس کی. یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت وقت سے کیا کہنا چاہیں گے، مریم نواز سے، اور پنجاب حکومت نے آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کیا؟ میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا کراچی میں. اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا، واٹس ایپ بلاک کر دیا تھا. پھر میں یہاں سے لاہور گیا. میں جب وہاں لاہور گیا ہوں، مجھے وہاں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں، وہ شاید آپ کا مسئلہ حل کریں. میں نے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے نمبر پہ ایک اپلیکیشن فارورڈ کی ہے. جو ہی میں نے اپلیکیشن فارورڈ کی ہے، الحمدللہ مجھے وہاں 15 منٹ کے اندر کال آئی ہے. اور کال آنے کے بعد میری انکوائری ہوئی ہے، ایس پی ماڈل کے پاس انکوائری ہوئی ہے، تمام ایویڈنس دے کے. وہاں ایویڈنس دینے کے بعد ایس پی ماڈل نے اس کے خلاف 420 کا فراڈ کا مقدمہ درج کیا گلبرگ تھانے میں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس نے جس طرح ایفرٹ کی ہے، جس طرح مجھے ساتھ دیا ہے، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو، آئی جی پنجاب صاحب کو، کہ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی گرفتاری کے لیے پوری کوششیں جاری ہے اور اس نے اپنے نمبر بند کیے ہوئے. انشاءاللہ بہت جلد یہ بے ضمیر انسان گرفتار ہوگا. یہاں میں اپنے اداروں سے، یہاں میں پنجاب پولیس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بے ضمیر انسان کو جلد سے جلد گرفتار کرے. اور اس طرح اس نے بہت شہریوں کے ساتھ ناجائز کی ہے، ان کے حق حلال کی پیسے کھائے ہوئے. تو میں اپنے پنجاب پولیس سے یہی اپیل کروں گا جلد سے جلد اس کو گرفتار کیا جائے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو یہی کہنا چاہوں گا، وہ دیکھنے والے، کہ ہر ایک چیز چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہے. ان کی سوشل میڈیا کی لائف پہ مت جائے بالکل بھی. آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح میں دھوکہ کھا چکا ہوں، اس طرح ہزاروں اور بھی دھوکہ کھا چکے ہیں. تو میں یہ دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ آپ کائنڈلی خدارا ایسے ان کے پیچھے نہ جائے. یہ سوشل میڈیا ہے اور یہ دکھتے کچھ اور ہے، فیس بیک پہ کچھ اور ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ خدارا پلیز اپنا جو ہے نا اپنی زندگی، اچھی زندگی گزارے بس.
چلیں بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو انصاف ملے آپ کو. جی ناظرین, جیسا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ دوست محمد خان موجود ہیں جنہوں نے اپنی کہانی آپ لوگوں کو سنائی. اور یہی کیا بات ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کل یہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. آپ انہی سے مثال لے لیں کہ جو اس ایک بہت بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے لیکن پھر بھی یہ دھوکہ کھا چکے ہیں. تو اسی لیے عام انسان بہت سوچ سمجھ کر, کیونکہ کہتے ہیں کہ پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے, اس وقت یہ بہت پریشانی کی حالت میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد انصاف ملے. مجھے اپنے کیمرہ مین زہیب خان کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.